ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے ان تمام اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو اسکول، جونیئر کالج، سینئر کالج اور گریجویشن جیسے مختلف لیول پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان تمام بچوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے۔ نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایک ملک گیر سطح کا پروگرام جس میں ان تمام بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو ظاہر کرنے کا، پیش کرنے کا ایک زبردست موقع ملے گا۔ آج ہم بات کریں گے اس نیشنل ٹیلنٹ سرچ کے بارے میں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ جو اس میں شریک ہونا چاہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں، اس کے لیے طریقہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ شاہین انصاری صاحبہ جو AMP UP کے ہیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ اور کونسلنگ کے فیلڈ میں آپ کے بڑے کام ہیں۔ سب سے پہلے خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے صفا آن لائن اسٹوڈیو میں۔ ایک اچھی کوشش AMP نے شروع کیا، اس سے پہلے بھی بہت سے کام رہے ہیں AMP کے، ایجوکیشن کے فیلڈ میں، کیریئر کے فیلڈ میں، امپلائمنٹ کے فیلڈ میں، ڈیفرنٹ فیلڈ ہے جس میں کام کیا ہے AMP نے اور ایک بڑا نام رہا ہے۔ انہی کاموں میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا کام یہ نیشنل سرچ کا پروگرام ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملے گا اور فیوچر میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہم آپ سے کہ آپ اس سے خود ریلیٹڈ ہیں، آپ UP کی ہیڈ ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے ان بچوں کو اور اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ یہ جو آپ کا مسابقہ ہے، کمپٹیشن ہے، یہ کس ٹائپ کا ہوگا۔ یہ پچھلے سال بھی یہ کمپٹیشن رکھا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں بیداری پیدا ہو اور ان میں مسابقتی جذبہ، کمپیٹیٹیو اسپرٹ اجاگر ہو، تاکہ وہ آگے ان کے کام آ سکے۔ آج کل کسی بھی شعبے میں جب بچے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسی کی ایک چھوٹی سی تیاری ہم شروع سے اگر بچوں کے ساتھ کریں تو آگے چل کے ان کے لیے بہت اس میں فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک قومی سطح پر ہے، نیشنل لیول کمپٹیشن ہے، اور اس میں 8ویں سے لے کے گریجویشن جو کر رہے ہیں بچے وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز میں یہ ہوگا۔ پہلی کیٹیگری میں 8ویں، 9ویں اور 10ویں کے بچے ہوں گے، دوسری کیٹیگری میں 11ویں اور 12ویں کے ہوں گے، اور آخر میں جو بھی بچے گریجویشن کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں، وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، یہ کمپٹیشن ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہمیں سن رہے ہوں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کمپٹیشن کس ٹائپ کا ہوگا، یعنی کوسچن کس کس ٹائپ کے ہوں گے تاکہ وہ تیاری کر سکیں۔ تو آپ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کس ٹائپ کا ہوگا یہ۔ جی بے شک، اس کا پورا سلیبس ویب سائٹ پر اویلیبل ہے اور بہت جگہ سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہیں گے، جو بھی جاننا چاہے اس کو صرف رابطہ کرنا ہوگا اور ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ موٹے طور پہ میں یہ بتاؤں کہ اس میں 2 طرح کے سوالات آئیں گے۔ ایک تو جنرل اویئرنیس، مینٹل ایبلٹی، آپ کی جنرل نالج، اطراف کے جو بھی حالات ہیں ان کا پوری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس پر آئے گا۔ اور ایک جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کلاس میں یا اسکول میں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو وہ ہر درجے کے لیے اسی کے حساب سے سوالات اس میں آئیں گے۔ یعنی سبجیکٹ سے مراد جیسے وہ کامرس پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں ہوں گی اس میں۔ بالکل، جو بھی سبجیکٹ، جیسے 8ویں میں مثلاً جو بھی بچے سبجیکٹس پڑھتے ہیں انہی سے ریلیٹڈ سوال اس حصے میں آئیں گے جس میں ان کا اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ، یعنی کہ وہ صلاحیت جانچی جائے گی، اس میں اس طرح کے ہوں گے۔ اور ایک جنرل اویئرنیس کی کیٹیگری ہوگی جس میں وہ جو حالات ہو رہے ہیں، جو آپ کی جنرل نالج ہے، وہ کس حد تک آپ کو معلومات ہیں، وہ اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا دوسرا۔
یہ سارا آبجیکٹیو بیس پہ ہوگا یا اس پہ ریٹن بھی ہوگا، لکھنا بھی پڑے گا؟ یہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوں گے، جیسے ایم سی کیو جسے کہتے ہیں، تو اس میں چوائسیز دی رہیں گی، بچوں کو خالی فل کرنا ہے، فل کرنا یعنی بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے، جی صرف ان کو ہمت کرنی ہے کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور ایک بڑے کمپٹیشن میں ایک بہت مزیدار میرے خیال سے یہ شوق ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ نیشنل کمپٹیشن میں اس نے حصہ لیا، یہ گویا آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل جی۔ اور اس کی تیاری میں جو آپ پڑھائی کریں گے، جو بھی چیز آپ پڑھیں گے یا جانکاری حاصل کریں گے، انشاءاللہ وہ آگے چل کے آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہاں سوال ہار جیت کا نہیں ہے، بلکہ ایک تجربے کا ہے، جو آپ کو آگے چل کے بھی فیس کرنا پڑے گا، جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اسی کی تیاری آپ ابھی سے کریں گے، کر لے جائیں گے۔ ایک اہم سوال اس حوالے سے کہ جو لوگ، جو اسٹوڈنٹ یہ کمپٹیشن میں جوائن کرنا چاہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں، اس کے لیے فارم بھرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے اس بار ایک ایپ کریٹ کیا ہے اے ایم پی کی طرف سے، اس کا نام چیمپئن ہے، وہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی اسمارٹ فون پہ وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس سے جتنے چاہیں رجسٹریشن ہو سکتے ہیں۔ امید ہم یہ کریں گے کہ اگر بچوں کے پاس اپنا اسمارٹ فون ہے یا گھر میں ہے تو وہ خود اس کا تجربہ بھی وہ کریں، کس طرح فارم رجسٹریشن ہوتا ہے، کس طرح سے ان کو فارم بھرنا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی گھر میں فون ہے یا نہیں ہے، کسی اور سے لینا ہے، تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کر دیا، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، ایگزام کے دن اس لنک کو کسی بھی ڈیوائس پر آپ براؤزر میں ڈال کے اور امتحان دے سکتے ہیں۔ فارم بھرنے کے لیے کیا کسی ڈاکومنٹ کی بھی ضرورت ہے یا صرف فل کرنا ہے معلومات؟ نہیں، صرف معلومات فل کرنا ہے، لیکن ہاں اگر آپ جیتتے ہیں مقابلہ تو شاید آپ سے کچھ سند مانگی جائے گی، کچھ ڈاکیومنٹس مانگے جائیں، تو اس میں جو بھی آپ انفارمیشن بھریں وہ بالکل صحیح کریکٹ ہونی چاہیے۔ جی، ایک بہت اچھی چیز جو ہم نے آپ کے اس میں اشتہار میں دیکھا کہ یہ جو نیشنل ٹیلنٹ سرچ ہے، اس میں جہاں اسٹوڈنٹ یعنی اسکول بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ حصہ لیں گے، وہیں مدرسہ بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ بھی حصہ لے سکتے ہیں، این آئی ایس والے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ان کے کلاسز الگ ہوتے ہیں، ان کے سبجیکٹ بھی زیادہ تر اس ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں، یعنی مذہبی ریلیجس میٹر ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں، تو وہ اسکول کے برابر کس طرح آ پائیں گے؟ ایک تو ایج وائز کیٹیگری بھی ہے جو اس وقت میں نہیں بتا پاؤں گی، لیکن جیسے 8ویں کا بچہ ہے تو اس کی عمر تقریباً 13 سے 15 سال جو مانی جاتی ہے، اگر مدرسے کے اسی ایج کے بچے ہیں تو وہ اس میں اسی کیٹیگری میں 8ویں کے لیے یا 9ویں کے لیے یا 10ویں کے لیے وہ اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ تیاری جو ان کو کرنی ہے، کیونکہ یہ ابھی سے، یہ دسمبر میں ہے، ابھی کا خاصا وقت ہے، تو وہ این سی آر ٹی کی بک سے تیاری بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، وہ اس وقت بھر دیں گے کہ ان کو کون سی زبان میں امتحان دینا ہے، مقابلہ دینا ہے، تو وہ اسی میں دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی دقت نہیں ہونی چاہیے اگر ان کی تیاری مکمل ہے سب، اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو یہ تجربہ حاصل ہوگا یہ ان کے لیے آگے چل کے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جس کی وضاحت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پلان کیا ہے اس نے ذہن میں رکھا ہوگا، مدارس کا بیک گراؤنڈ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسکول کے بیک گراؤنڈ سے۔ مدارس میں بایولوجی، سائنس کے بہت سے ٹاپک آتے ہی نہیں ہیں جو اسکول میں پہلے دن سے یا ان کے جو لیول ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تو اگر مدرسے کا کوئی اسٹوڈنٹ اس میں شریک ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو یہ جی کے والا اور جو سائنس اور وہ بالکل کم سے کم ہوگا، اس کا مقابلہ ہم اسکول کے بچوں سے، مطلب اس بھیڑ میں، اس گروپ میں اسکول کے بچے ان کے مد مقابل ہوں گے، تو ان کے لیے کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کو وہ مطلب وہ مقام نہیں مل پائے گا جو مل سکتا تھا؟ بالکل پاسبل ہے، بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے سیلف اسیسمنٹ کا، اپنا جائزہ لینے کا، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ان کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور کہاں ہم کو ہونا چاہیے، اور اسی کو بیس رکھ کے وہ آگے کی اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا جو یہ تجربہ ہے نا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس کو لے کے بچے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ کیا اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی صرف مدارس والوں کے لیے، تاکہ اس کے مین سبجیکٹ اور ساتھ میں جو چیزیں آپ کی ہیں وہ تھوڑا سا یعنی 60 اور 40 کا لیول بنا کے ایک مدارس کے لیول پہ کیا جائے تاکہ ان کا ٹیلنٹ سامنے آئے؟
بالकुल बिल्कुल हो सकता है। और इंशाल्लाह अगले साल जब ये कंपटीशन होगा तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको भी ज़रूर जहन में अपने रखेंगे, क्योंकि आपने भी ये बात कही है और आपके अलावा और भी बहुत लोग जी इस बात ये सवाल उठा चुके हैं। जी तो ज़रूर इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा और इंशाल्लाह इसी तरह से रखा जाएगा ताकि जी उनका भी असेसमेंट सही तरीके से हो जी। सके। एक और चीज़ जिसकी वजाहत हमारे तलबा के लिए बहुत मुफीद होगी, स्टूडेंट के लिए, कि इस कंपटीशन में जो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उनको तजर्बा मिलेगा वो तो है ही, लेकिन साथ में स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं उनकी नज़र होती है इनाम पे, प्राइज़ पे। जी। प्राइज़ क्या रखा है आपने? 30,000 से लेके 1,000 तक के प्राइसेस हैं। जैसी जो फर्स्ट पोजीशन है हर कैटेगरी जी। में फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 30,000 इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद सेकंड पोजीशन का 20,000 है। जी अब 30 तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद के मैं मुझे जितना याद आ रहा है मैं बता रही हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और जो सबसे कम प्राइस है वो 1,000 रुपये का है। जी तो इनामात और बहुत सारे इनामात हैं, ये एक नहीं है, बल्कि मैं पढ़ रही थी कि 11वीं से 50वीं पोजीशन पर भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी इनामात हैं। माशाल्लाह। जी, तो बहुत ढेर सारे इनामात यानी हैं। हमारे स्टूडेंट के लिए बड़ी मतलब अच्छी खबर है कि वो पार्टिसिपेट करें, और इनाम की बड़ी लंबी लिस्ट है, वो अपनी सलाहियत के लिहाज से उस लिस्ट पे ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा हमारे स्टूडेंट के लिए, और एमपी की तरफ से ज़बरदस्त इनामात होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे नेशनल टैलेंट सर्च की, जो ज़बरदस्त स्कीम की शक्ल में, ऑफ़र की शक्ल में स्टूडेंट के लिए एएमपी ने प्लान बनाया है। मेरी गुजारिश होगी अपने तमाम स्टूडेंट से जो हमें सुन रहे हैं, उन तमाम गार्जियन से जिनके बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में पढ़ रहे हैं, कि वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। आसान तरीक़ा है, अभी आपके सामने डिस्प्ले पे उसकी तफसील आ रही होंगी, आपने देखा होगा। आखिर में उसके लिंक भी होंगे जहां आप आसानी से उसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तफसीलात को समझ सकते हैं और इस एक अजीम मुकाबले का हिस्सेदार बन सकते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।